فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله عنه واشدهم في امر الله عمر رضي الله عنه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات کے سامنے رحمت دو عالم خاتم النبیین سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ایک جز پیش کیا ہے، اور آج اسی مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے جو آپ اکثر خطبے میں سنتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ میری امت پر، اس امت پر سب سے زیادہ شفقت اور سب سے زیادہ مہربانی تو انسان پر اللہ کی ہے، کسی بھی انسان پر، پھر اس امت پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر سب سے زیادہ رحمتیں اور شفقتیں اور مہربانیاں تو اللہ رب العزت کی ہیں، اور پھر انسانوں میں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ پیارے محبوب جتنی اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہیں، آپ اس کا تصور، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ یہ کہہ لیجئے کہ یوں فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں سے جس کے اندر اللہ نے میری یہ سنت رکھی ہے کہ جس طرح میں اپنی امت پر مہربان اور شفیق ہوں، تو میری امت میں سے یہ میری سنت سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت پر اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ اس امت کا کوئی شخص اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت اور مہربانیاں بے حد اور بے حساب ہیں، اور اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر جو سب سے بڑا احسان اور انعام کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ عطا فرمایا۔ اس امت پر اللہ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں ابو بکر صدیق، اور اللہ نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو ہمارا پہلا خلیفہ بنایا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو دور خلافت ہے، کوئی اتنا طویل عرصہ نہیں ہے، تقریباً 2 سال اور 3 مہینے ہیں۔ 2 سال اور 3 مہینے، 2.25 سال سمجھ لیجئے، یا اس سے بھی کم۔ یہ 2.25 سال کا عرصہ، یہ وہ عرصہ ہے جس میں اللہ نے اس امت پر ایمان اور عقائد کی پختگی صدیق اکبر کے ذریعے سے فرمائی۔ 5 ایسے بڑے مصائب اور مشکلات تھیں جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عظیم الشان اور عظیم المرتبت صحابی ہی جن کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور اللہ نے یہ عظیم دولت ہمیں اسی لیے عطا فرمائی کہ ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔